فاتحہ پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 1 اور 2۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ صدق اللہ العظیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ آپ کے لیے اللہ معاف فرما دے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو، ویتم نعمتہ، اور وہ مکمل کر دے آپ پر اپنی نعمت کو، ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو صراط مستقیم پر برقرار رکھے۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنی دیر تک اس کے پس منظر کو نہ سمجھا جائے اتنی دیر تک یہ سورہ پاک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پس منظر طویل ہے، انشاءاللہ اگر زندگی وفا کرتی گئی تو 2 یا 3 نشستوں میں ہم اس کا تعارف مکمل کریں گے۔ آج ابتداءً کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح پس منظر کی ابتدا کو ذہن نشین فرما لیں۔ یہ سورہ پاک صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ طیبہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کے اندر 29 آیاتیں اور 4 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس مدینہ طیبہ میں پہنچے تو ابتدائی 2 آیات جو میں نے تلاوت کی یہ حضور پر نازل ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، آج اللہ نے میرے اوپر ایسا کلام نازل فرمایا ہے کہ مجھے روئے زمین میں سب سے زیادہ یہ محبوب ہے۔ وہ کیا تھا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ محبوب آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ حتمی فیصلہ تھا، اور پھر یہ اعلان تھا یتم نعمتہ، اللہ نے اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ روئے زمین کی تمام نعمتوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے جو آج حکم میرے اوپر نازل ہوا۔ اب مسلمانوں نے عرض کیا، حضور آپ کا فیصلہ تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ مسلمانوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل نے مسلمانوں کے اس سوال کے جواب میں آیہ کریمہ نمبر 5 نازل فرمائی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ محبوب ایمان والے مردوں، ایمان والے عورتوں کے لیے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب مسلمان انتہائی خوش ہوئے۔ اچھا، یہ تو اس کا
ابتدا کے کچھ جملے تھے۔ ہجرت کے بعد 6 سال تک مسلسل مسلمان مشرکین کے ساتھ مختلف جنگوں میں مشغول رہے۔ اور مشرکین کی عداوت کی وجہ سے ان 6 سالوں میں مسلمان حج اور عمرے کے لیے مکہ نہیں آ سکے۔ اب جب یہ 6 سال بیت گئے تو 36 ہجری میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ اب صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضور عمرے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ 1400 صحابہ حضور کی قیادت میں عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ کی جانب چلے۔ اب مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ اکثریت نے مدینہ طیبہ سے ہی احرام باندھ لیا تھا، احرام باندھے ہوئے تھے اور اپنی قربانی کی سواریوں کے گلوں میں نال نشانی کے طور پر ڈالے ہوئے تھے۔ حالانکہ قربانی حج پر ہوتی ہے، لیکن یہ مسلمان عمرے پر بھی قربانی پیش کرنا چاہتے تھے کہ اللہ نے 6 سالوں کے بعد اب موقع دیا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی سواری کے جو قربانی کے لیے جانور تھا اس میں بھی نال ڈالا ہوا تھا نشانی کے لیے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ اب حدیبیہ کے مقام پر جب مسلمان پہنچے تو کفار نے روک لیا، مشرکین نے روک لیا۔ اب وہاں ایک معاہدہ تحریر ہوا، اس کی شرائط کچھ اتنی مختلف ہیں کہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ سراسر مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ پر پہنچنے سے پہلے، آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، ایک جگہ پر سرکار کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ صحابہ نے بہت کوشش کی، اونٹنی نہ ہی اٹھی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اس اسوہ اونٹنی کو کیا ہو گیا، یہ چل نہیں رہی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ خود اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی ہے، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی۔ میں تمہیں ایک بات بتانے لگا، وہ کیا؟ ایسی وہ تمام باتیں جن میں احکامات الہی کی حرمت قائم رہے، وہ نہ ٹوٹے۔ اگر کفار سے میری کوئی بات چلی تو میں وہ تمام معاہدے مان لوں گا کہ جن میں احکامات خداوندی کی حرمت قائم رہے۔ صحابہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ نہ سکے۔ یہ تھا ذی القعدہ کا مہینہ۔ اب سرکار نے ذی القعدہ کا مہینہ کیوں چنا؟ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ عرب میں قدیم زمانے سے حضور کی کائنات میں تشریف آوری سے پہلے قدیم زمانے سے 4 مہینوں کو حرمت کا مہینہ کہا جاتا تھا: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کو قدیم زمانے سے اشہر حرم کہا جاتا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے۔ ان 4 مہینوں میں کفار اپنی باہمی جنگیں روک لیتے تھے، پورے عرب میں امن رہتا تھا، کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے نہیں لڑتا تھا۔ ان کو حرمت کے مہینے کہا جاتا تھا کہ ان میں باہمی جنگ نہیں کرنی۔ سبب کیا تھا جنگ نہ کرنے کا؟ کیوں کہ یہ پہلے 3 مہینوں میں لوگ حج کے لیے سفر کرتے تھے۔ اب حج کے قافلے چل رہے ہیں ذی القعدہ میں، اب وہ حرم میں پہنچ رہے ہیں ذی الحجہ میں، پھر ذی الحجہ میں وہ حج کر رہے ہیں، پھر حج سے واپسی پر جب قافلے چلتے ہیں تو وہ محرم کے آخر تک جا کر اپنے گھروں میں پہنچتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں ان 3 مہینوں کو حرمت کا مہینہ قرار دیا تھا۔
ان میں کسی قسم کی جنگ نہیں کرتے. اور رجب کے مہینے میں اس لیے جنگ نہیں کرتے تھے کہ رجب کے مہینے میں پھر عمرے کے قافلے شروع ہو جاتے تھے. اس لیے ان 4 مہینوں کو انہوں نے حرمت کا مہینے قرار دیا ہوا تھا. اب میرے آقا نے ذی قعدہ کا مہینہ اس لیے چنا، فرمایا چونکہ کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے کسی قسم کی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں، امن کے مہینے ہیں، لہٰذا امن کے مہینے میں ہم چلتے ہیں اور آرام سے عمرہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے. امن کا مہینہ ہے، ہمیں روکے گا کوئی نہیں، کوئی ہم سے جنگ نہیں کرے گا. حرمت کے یہ مہینے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، ہم آرام سے جائیں گے، جا کر عمرہ کر کے واپس آ جائیں. لیکن ایسا نہ ہوا. حدیبیہ کے مقام پر جب یہ مسلمانوں کا عظیم نورانی لشکر پہنچا تو مشرکین مکہ نے روک لیا. اب وہاں پر ایک معاہدہ طاری ہوا. میں اس معاہدے کی تفصیلات آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ وہ معاہدہ کیسے جو ہے نا پروان چڑھا، لیکن ابتدائی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. وہ کیا معاہدہ لکھا گیا؟ نمبر 1، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے آپ واپس چلے جائیں، اور اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے انہی دنوں میں آئیں گے، لیکن شرط یہ ہوگی کسی کے پاس سوائے ایک تلوار کے کوئی اور ہتھیار نہیں ہوگا. جتنے لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے ایک تلوار رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اس کے علاوہ کوئی تیر، کوئی خود، کوئی زرہ، کوئی اور سامان نہیں رکھ سکتے. اور وہ جو تلوار ہوگی وہ بھی نیام میں ہوگی، غلاف کے اندر، کور کے اندر ہوگی، لپٹی ہوئی، ننگی نہیں ہوگی. وہ گلے میں لٹکائی ہوگی لیکن وہ نیام کے اندر ہوگی. یہ شرط لکھی گئی. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے، اگر آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں مکے میں جو کمزور، مجبور، بے بس مسلمان بیٹھے ہیں، وہ ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ جانا چاہے آپ نہیں لے کر جا سکیں گے. نمبر 3، اگر یہاں مکے سے کوئی مسلمان آپ کے بعد پیچھے مدینے آئے، آپ وہ ہمیں واپس کریں گے. اور اگر مدینے سے کوئی یہاں مکے آ جائے، ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے. نمبر 4، مکے کے قرب و جوار میں جتنے قبیلے رہتے ہیں انہیں اختیار ہوگا، وہ چاہے آپ کے حمایتی بن جائیں چاہے کفار کے حمایتی بن جائیں، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی. اب ہوا کیا؟ بنو خزاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حمایتی بن گئے. بنو بکر، یہ قبیلے مکے کے آس پاس بڑے 2 قبیلے تھے. بنو بکر جو تھے وہ سارے کے سارے کفار کے حلیف بن گئے. یہ معاہدہ ہو گیا. اب جب یہ معاہدہ تحریر ہوا تو حضرت عمر بن خطاب وجد میں آ گئے، حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم سچے نہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم سچے ہیں. اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائیے کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہے. آپ سچے نہیں؟ سرکار نے فرمایا میں بھی سچا ہوں. اچھا آپ نے ہمیں مدینہ طیبہ کہا نہیں تھا ہم عمرہ کرنے چلیں؟ سرکار نے فرمایا میں نے کہا تھا. تو پھر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ سچے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا تھا ہم عمرہ کرنے چلیں، پھر کیوں نہیں کر رہے؟ سرکار دو عالم نے صرف اتنا فرمایا، عمر ایک بات یاد رکھو، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. مطلب کیا تھا؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا ہوں. لیکن حضرت عمر اتنے جذبات میں تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خیمے میں آ گئے، جو حدیبیہ کے مقام پر لگے ہوئے تھے خیمے، جس خیمے میں جناب ابوبکر صدیق تشریف فرماتے وہاں آ گئے. آ کر کہتے ہیں ابوبکر ہم سچے نہیں؟ کہا سچے ہیں. اچھا یہ اللہ کے نبی سچے نہیں؟ فرمایا سچے ہیں. اچھا انہوں نے ہمیں مدینہ کہا نہیں تھا ہم عمرہ کرنے چلیں؟ فرمایا ہاں فرمایا تھا. تو پھر یہ معاہدہ کیا لکھا جا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے شخص، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو
وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا، سیم ابو بکر نے وہی فرمایا، فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے فرمایا تھا عمرے کا، تو تو نے غور سے سنا تھا عمر؟ جی غور سے سنا تھا۔ کیا سنا تھا؟ جی عمرہ کرنا۔ تو سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا تھا ہم نے اس سال عمرہ کرنا ہے، سرکار نے فرمایا تھا عمرہ کرنے چلے۔ سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا تھا اس سال، سرکار نے مطلق یہ فرمایا تھا ہم عمرہ کرنے چلے ہیں۔ تو عمر ایک بات یاد رکھو، جب انہوں نے فرمایا ہے نا انشاءاللہ ہم عمرہ کریں گے، اس سال نہ ہوا تو اگلے سال کریں گے، انہوں نے فرما دیا وہ عمرہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا تھا اسی سال کرنا۔ اب حضرت عمر بن خطاب ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا پس منظر ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاہدہ تحریر کا دیا، پھر معاہدے کی اگلی باتیں میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا، تحریر کا دیا، اب صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو، اپنی قربانیاں یہیں پر ذبح کر دو۔ اب کوئی اٹھے ہی نہ، سارے صحابہ خاموشی سے بیٹھے، کوئی بھی نہ اٹھے۔ اب سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، تو صحابہ کے جذبات اتنے مجروح تھے اس معاہدے کی وجہ سے کہ وہ صحابہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سرکار نے پھر فرمایا بھائی اٹھو، احرام کھولو، قربانیاں ذبح کرو، اپنے سر منڈوا دو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ میرے آقا خاموشی سے حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ مطہرہ جو اس قافلے میں شامل تھی، حضور ان کے خیمے میں چلے گئے۔ اب جا کر حضرت ام سلمہ کو بتایا، ام سلمہ میں ان کو کہہ رہا ہوں اٹھو، احرام کھولو، قربانیاں ذبح کرو، سر منڈوا دو، میری بات ہی کوئی نہیں سن رہا۔ میں نے 3 مرتبہ ان کو فرمایا ہے، لیکن یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اب حضرت ام سلمہ دیکھیے، نیک بیوی کے ثمرات دیکھیے۔ حضرت ام سلمہ نے یہ نہیں کہا حضور آپ ان سے ناراض ہو جائیے، حضور آپ ان سے ناراض ہو جائیے، نہیں، حضرت ام سلمہ کے اقوال دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں۔ عرض کرتی ہیں حضور آپ انہیں کچھ نہ کیجیے، کچھ مت فرمائیے، آپ باہر جائیے، اپنا احرام کھولیے، اپنی قربانی دیجیے، اپنا سر منڈوائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت حضرت ام سلمہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور صحابہ کو کچھ نہ کہنا، ناراض مت ہونا، ان کی جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے ناراض مت ہونا، آپ خود باہر جائیے، جا کر اپنی سواری، اپنی قربانی ذبح کیجیے، اپنا احرام کھولیے، اپنا سر مبارک منڈوائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب سرکار نے احرام کھولا، اگلے لمحے حضور نے سر انور اٹھایا تو 1400 صحابہ احرام کھول چکے تھے۔ دیکھتے ہی کہ اب جو حضور کر رہے ہیں وہی ہم نے کرنا ہے۔ اب اللہ کی رضا تو حضور کی رضا میں ہے۔ اب سرکار نے جانور ذبح کیا، صحابہ نے بھی کر دیے، اب سرکار نے سر انور منڈوایا، تمام صحابہ نے بھی منڈوا دیے۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ نورانی قافلہ مدینہ طیبہ کو واپس لوٹ آیا۔ جب یہ واپس لوٹ آیا، اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں جو کل کریں گے انشاءاللہ، یہ میں نے مختصر عرض کیا۔ تو پھر جب یہ مدینہ طیبہ یہ قافلہ لوٹ آیا، اب صحابہ کے دلوں میں ایک قلق تھی۔ قلق یہ تھی کہ ہم پاور والے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم 6 سال یہاں کفار سے مشرکین سے برسرے پہ کر رہے ہیں، اب عمر ہمارے پاس ہے، اب اتنے بڑے بڑے بہادر ہمارے پاس ہیں، اب مکہ والوں سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور اجازت دیتے ہم انہیں ایک لمحے میں گردنیں مار کر ہم جا کر آرام سے عمرہ کرتے۔ یہ کیا ہوا کہ اتنا سخت معاہدہ لکھ کر حضور لوٹ آئے؟ اب صحابہ کے دلوں پر اس کی شدید ضربیں تھیں۔ اللہ نے تسلی دینے کے لیے سورہ فتح نازل کی اور پہلی آیا میں فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب جو آپ حدیبیہ پر کر کے آئے نا، اللہ نے آپ کو کھلی فتح دی ہے، اور اس فتح کا رزلٹ 2 سال کے بعد دیکھنا۔ جس مکہ میں آج روکا گیا نا، 8 ہجری آنے دیں، آپ مکہ کے اندر فاتح بن کر جائیں گے اور کسی کی جرت نہیں ہوگی آپ کو روک بھی دے۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا،
پہلی آیت میں ہی اللہ نے بشارت دے دی، اللہ نے آپ کو کھلی فتح دی ہے۔ یہ معاہدہ بظاہر کمزور لگتا ہے لیکن سچی بات ہے، یہ تو پیچھے بہت بڑی فتح ہے اس کے پیچھے، اور وہ ہے فتح مکہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو کتنی عظیم فتح عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ